موکلوں کا عمل ہے اور بہت ہی بلند عمل ہے. اس میں آپ کو 4 موکل حاضر ہوتے ہیں اور تھوڑا سا مشکل ہے تو پر ناممکن نہیں. ٹھیک ہے، عمل مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. یہ جو میں آج آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں، ظاہر ہے 4 موکل ہیں، ایک ہی دفعہ میں 4 موکل کا عمل بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور بہت سے کامیابی اور کامرانی ان موکلوں کو پا کر حاصل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، میرے والد صاحب نے ان موکل سے ہی یہ علم لیا. ان موکل کا بتایا ہوا ایک علم ہے. یہاں میں آپ کو اس عمل کی پوری جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اس زکوٰۃ کبیرہ کا طریقہ بہت بلند ہے. آج میں آپ کو اس کی زکوٰۃ کبیرہ کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے ادا کرنی ہے. آپ خود ان موکلوں کو دیکھ سکو گے، ان کے سامنے ان سے باتیں کرو گے اور کسی کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن یہ صرف آپ کے حکم کے تابع ہوں گے. موکلین کا نظارہ آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، اور ان میں سے جس بھی موکل کو آپ حکم دیں گے وہ فوری حاضر ہو کر تمام جو بات آپ پوچھیں گے وہ بتائے گا، جو آپ کام کہیں گے وہ کرے گا، اور آپ کو کبھی بھی ناراض نہیں ہونے دے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانی ہوگی ان میں بھی آپ کا ساتھ دے گا، ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اس عمل میں آپ نے صرف پرہیز جلالی جمالی ضرور کرنا ہے کیونکہ بہت بڑا عمل ہے. یہ آپ سیدھی طرح کہہ لیں کہ پرہیز، جب بھی میں نے آپ کو پرہیز جلالی جمالی کہا ہے نا تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو صرف روٹی، پانی، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں کھانا. یا قہوہ ہوتا ہے، چائے کا قہوہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چینی پتی اور پانی، اس کے ساتھ آپ روٹی کھائیں گے اور کوئی چیز بھی نہیں آپ نے کھانی. پرہیز جلالی جمالی بہت بلند پرہیز ہے، کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ گھی بھی چربی کا ہی بنتا ہے. آپ نے صرف اس عمل میں صرف روٹی پانی کے ساتھ کھانی ہے. ہر وقت باوضو طہارت پاکی. 4 موکل ہے اتنے بلند، اور وہ بھی سورہ کوثر کے. آتینا کل کوثر، آتینا کل کوثر کے موکل. جب موکل حاضر ہو جائیں تو ان سے قول قرار کر لیں. وقت پہ آنے کے کلمات جو ہے ان سے پوچھ لیں جن کے پڑھنے سے وہ فوری حاضر ہو جائیں گے. جیسے آپ 4 موکل کے نا جو حاضر ہونے کے کلمے ہیں وہ ان سے پوچھ لیجئے گا، وہ فوراً حاضر ہو جائیں، اسی وقت حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پھر ان کو پوچھ لیجئے گا کہ آپ کو کب بلایا جائے. تو ان کا وقت مقرر نہ کریں کہ آپ کو ایک وقت میں آنا ہے، نہیں، آپ ان کو کہیں کہ جب ہم آپ کو بلائیں گے تب آپ نے آنا ہے. ہر موکل کی اپنی اپنی ایک ڈیوٹی لگا دیں. ان 4 موکل کو الگ الگ ٹائمنگ ان کو دے دیں، ایک ہی ٹائمنگ نہ دیجیے گا، 4 موکل کی الگ الگ ٹائمنگ دیجیے. ان میں سے جو موکل حاضری کے لیے یا جب وہ حاضر ہو مخصوص ہو، اسی سے وہ کام لیں جو آپ اس سے طے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس سے بدل کے رد و بدل کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے آج کسی موکل کا ٹائم تھا، آپ نے دوسرے کو بلا لیا، وہ کام نہیں کرے گا. آپ اسی موکل کو بلائیں گے تو وہ کام کرے گا. ٹھیک ہے، دیگر موکل سے اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ نے کام کروانے، ایک موکل آپ ایسا رکھیے گا جس کو ایک ہی کام آپ کہیں گے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، جسے آپ فوراً حاضری کر لیں گے. باقیوں کو آپ وقت مقرر کا ٹائم دیں گے. دیکھیں میری بات آپ غور سے سنیں کہ جب یہ 4 موکل حاضر ہو جائیں گے آتینا کل کوثر کے سورہ کوثر کے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک موکل کو حاضری کے لیے رکھنا ہے. جب آپ اس کو حاضر کرو فوراً آئے، جب آپ اس کو حاضر کرو فوراً آئے. تو جو 4 ہے، چاروں کو نہیں نا آپ نے کرنا کہ جب دل چاہا ان میں سے کسی کو بلائیے، ضرورت نہیں، ایک کو. باقی 3 جو ہوں گے نا ان کو وقت مقرر پر حاضر کرنا ہے. جب ایک ٹائمنگ، اگر آپ نے ہفتے میں 3 بجے کا ٹائم ہے تو وہ 3 بجے حاضر ہو جائیں گے.
اگر ایک کو آپ نے جمعے کا ٹائم دیا تو جمعے کے 2 بجے کے بعد آنا ہے تو 2 بجے کے بعد وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ عمل تھوڑا مشکل ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، اور جیسے جیسے آپ کو بتایا جائے مہربانی کر کے ویسے ہی کیجیے گا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، تفصیل سے ویڈیو اس لیے بتائی جاتی ہے کہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ اجازت لینا بہت ضروری ہے، ہر عمل میں اجازت لے، اپنی مرضی کے مطابق آپ پھر جو بھی آپ ان سے دنیاوی جیسا بھی آپ ان سے کام لیں گے آپ کی وہ بہت مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن قول اقرار کرتے وقت چاروں مقلات سے آپ حاضری کے کلمات لکھ لیجئے گا، لکھ کر آپ ایک کاغذ میں چھپا لیجئے گا، کسی کو پتہ نہ لگے، ٹھیک ہے؟ اور ہر وقت جب آپ نے بلانا ہو ہر وقت آپ کے پاس وہ کاغذ موجود ہونا چاہیے، اور ان سے وقت مقرر کا اچھی طریقے سے تعین کر لیں، ٹھیک ہے؟ جو شرائط ہوگی آپ وہ بھی اس سے کر لیں۔ ہر 4 موکل آپ کو پاگل کر کے رکھ دیں گے، چاروں موکل ایک دفعہ حاضر ہو گئے تو آپ کوئی بھی کام نہیں صحیح طرح کر پائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو وزن آپ کے اوپر بہت زیادہ پڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس عمل کو جب آپ شروع کریں گے تو بیچ میں ناغہ نہیں کریں گے، ورنہ دوبارہ نئی سرے سے آپ شروع کریں گے، یہ شرط ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک دن عمل کیا ہے تو چوتھے دن آپ نے چھٹی کروا دی۔ آگے میں عمل کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گی، طریقہ بتاؤں گی، یہ پہلے میں نے موکلوں کو اس لیے بتایا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ عزائمت آپ سن لیں تو سکرین کے اوپر بھی چلا دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ آتینا، غور سے سن لیں، آتینا کوثر، سورہ کوثر کا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، بحقی کا حمزائل، فصلی ربک بحقی لومائل، ونہر بحقی تنکفیل، ان شانیہ کا ہوول ابتر بحقی ام وکیل۔ یہ 4 موکل ہیں، جو بیچ میں نے نام دیے ہیں وہی موکلات کے نام ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو میں سورت پڑھ کے دوبارہ تسلی سے بتا دیتی ہوں، سکرین پہ بھی چل رہی ہے اور یہاں سے بھی آپ آسانی لکھ سکتے ہیں کاپی پینسل پر۔ انا آتینا، انا آتینا کل کوثر، فصلی، معذرت کے ساتھ، بحق کی ہم فاعل، فصلی ربک بحق کی لومائل، ونہر بحق کی تنکفیل، ان شانیہ کا ہوول ابتر بحق کی ام وکیل۔ اب کوئی غلطی کی گنجائش نہیں رہی، معذرت کے ساتھ، پہلے میرے سے بھی غلطی ہو گئی تھی کیونکہ میں نے زبانی یاد کی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، پہلا جو موکل آپ کے پاس حاضر ہوگا اس کا نام حمزائل ہوگا، جو میں نے آیات میں بولا ہے۔ دوسرا موکل جو حاضر ہوگا اس موکل کا نام لومائل ہوگا۔ تیسرا موکل جو بھی حاضر ہوگا اس کا نام تنکفیل ہوگا۔ چوتھا موکل جو بھی حاضر ہوگا اس کا نام ام وکیل ہوگا۔ خدا اس بات کا گواہ ہے، اللہ کی ذات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں نے لفظ بہ لفظ سچ کہا۔ جب بھی آپ یہ عمل کریں گے 4 موکل حاضر ہوں گے، تو جب آپ یہ حاضرات موکل حاضر کریں گے تو ایک دفعہ مجھے بھی کمنٹس باکس میں بتا دیجیے گا کہ ان کے نام یہی تھے۔ میں نے آج تک جتنے بھی عمل آپ کو بتائے الحمدللہ حرف بہ حرف سچ ہے۔ جو لوگ توکل رب کرتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ اس علم پر بھی یقین رکھتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو میں نے اوپر عزائم پڑھی ہے، آپ نے روزانہ جو سورت کے ساتھ ملا کر میں نے ان کے نام پڑھے ہیں، ان کو روزانہ آپ نے اس سورہ کو
3125 مرتبہ 40 یوم تک پڑھنا ہے. اول آخر درود ابراہیمی لازمن پڑھنا ہے، اور آپ نے پرہیز جمالی جلالی کرنا ہے، اور بس پرہیز کو سب کو چھوڑے آپ نے صرف قہوے کے ساتھ روٹی کھانی ہے، پانی پینا ہے، بس کچھ بھی نہیں کھانا. جو آخر یوم ہوگا اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آدھا کلو برفی، ٹھیک ہے، نیاز آپ نے اس کی دلانی ہے. جو مٹھائی آپ منگوائیں گے یا برفی منگوائیے سفید کلر کی، اس پہ آپ نیاز لائیں، خود بھی کھائیں، بچوں میں تقسیم کریں. روزانہ جب بھی عمل کریں، جو میں نے اگربتی آپ کو بتائی ہے وہ ضرور سلگائیے گا. زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد روزانہ اس اذان کو آپ نے 13 بار یا 19 دفعہ پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ موقع آپ کو چھوڑ کے نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، موقع کے لیے آپ ہمیں یاد نہیں کرتے تو ہم کیوں آئیں. جیسے جیسے آپ عمل پڑھنا چھوڑ دیں گے روزانہ، وہ آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر ایک دفعہ آئے گا کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، جب آپ بلائیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. اللہ پر یقین رکھیں، توکل کامل مضبوط رکھیں. جن لوگوں کے توکل کمزور ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. جو لوگ توکل مضبوط رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. آپ کو جو میں نے عمل بتایا ہے یہ والا اور اس سے پہلے والا جو میں نے 4 موقعوں کا عمل بتایا تھا، بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی نایاب میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اللہ کے حکم سے ضرور آپ وہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، شیئر کریں، لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آنے والی تمام ویڈیو عملیات کی دنیا پر ہے. جتنا مجھ سے علم پھیلایا گیا، جتنا میں نے سیکھا ہے، جتنا میرے والد صاحب کے پاس ہے، ضرور آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی. اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.